بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس قرآن نمبر 300 ہے اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 135 اور 36 کی تلاوت و تشریح کی جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا اللہ ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون اولئک جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ونعم اجر العاملین۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، والذین، اور وہ لوگ، اذا، جب، فعلوا، کر بیٹھتے ہیں، فاحشتاً، کوئی برائی، اور ظلموا، یا وہ ظلم کر گزرتے ہیں، انفسہم، اپنے آپ پر، ذکروا اللہ، تو وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، فاستغفروا، اور وہ بخشش مانگتے ہیں، لذنوبہم، اپنے گناہوں کی، ومن یغفر الذنوب، اور کون بخشتا ہے گناہوں کو، الا اللہ، اللہ کے سوا، ولم یصروا، اور وہ اصرار نہیں کرتے، علامہ، اس بات پر جو ما فعلوا، انہوں نے کیا، وہم یعلمون، جبکہ وہ جانتے ہوں۔ اولئک، یہ لوگ، جزاؤہم، ان کا بدلہ، مغفرۃ، بخشش ہے، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، وجنات، اور باغات ہیں، تجری، چلتی ہیں، من تحتہا، ان کے نیچے، الانہار، نہری، خالدین، وہ ہمیشہ رہیں گے، فیہا، ان میں، ونعم اجر العاملین، اور اچھا اجر ہے عمل کرنے والوں کا۔ ترجمہ یوں ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر کبھی کوئی بے حیائی کا کام کر بیٹھتے ہیں یا کسی اور طرح اپنی جان پر ظلم کر گزرتے ہیں تو فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں، اس کے نتیجے میں اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اور اللہ کے سوا ہے بھی کون جو گناہوں کی معافی دے، اور یہ اپنے کیے پر جانتے بوجھتے اصرار نہیں کرتے۔ یہ ہیں وہ لوگ جن کا صلہ ان کے پروردگار کی طرف سے مغفرت ہے، اور وہ باغات ہیں جن کے نیچے دریا بہتے ہوں گے، جن میں انہیں دائمی زندگی حاصل ہوگی۔ کتنا بہترین بدلہ ہے جو کام کرنے والوں کو ملتا ہے۔ ان دو آیتوں میں 4 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، متقیوں کی شان یہ ہوتی ہے کہ جب ان سے کوئی برائی ہو جاتی ہے یا وہ ظلم کر بیٹھتے ہیں اپنے آپ پر تو فوراً اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ دوسری بات، متقیوں کی یہ شان بھی ہوتی ہے کہ اپنی غلطی پر نادم ہو کر استغفار بھی کرتے ہیں۔ تیسری بات، ایسے متقیوں کے لیے ان کے رب کی طرف سے بخشش کا اعلان ہے، اور جنت کی خوشخبری بھی، جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ چوتھی بات، کیا خوب مزدوری ہے کام کرنے والوں کی۔ بزرگان محترم، متقیوں کی یہ صفت ہوتی ہے کہ جب کبھی ان سے کوئی فحش کام ہو جاتا ہے یا کسی گناہ کے ذریعے خود اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھتے ہیں تو اللہ کو یاد کرنے لگتے ہیں۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ کی یاد سے غافل رہنا برے کاموں کا ذریعہ ہوتا ہے، اس لیے اللہ کے نیک بندوں کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ اللہ کو یاد رکھیں تاکہ ان سے کوئی گناہ سرزد نہ ہو۔ متقیوں کی دوسری صفت یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہنے لگتے ہیں۔ استغفار کا مطلب صرف رسمی طور پر معافی طلب کرنا نہیں ہے، بلکہ حقیقی معنی میں اپنے کیے پر شرمندہ ہونا اور اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر معافی مانگنا، اور مستقبل میں اس گناہ کے نہ کرنے کا عزم و ارادہ ہونا، یہی اصل استغفار ہے۔ حضرت رابعہ بصریہ نے بڑی اچھی بات بیان کی کہ ہمارا استغفار اس قدر ہلکا پھلکا ہوتا ہے کہ اس غفلت والے استغفار پر پھر استغفار کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس لیے غفلت والا استغفار نہیں بلکہ حقیقی استغفار کرنے والے ہی متقی ہوتے ہیں۔ متقیوں کی تیسری صفت کی بیان کی گئی کہ متقی لوگ اپنے کیے ہوئے گناہ پر اصرار نہیں کرتے، بلکہ ان متقیوں کی شان یہ ہوتی ہے کہ جس گناہ سے ایک مرتبہ استغفار کر لیا دوبارہ اس گناہ کے قریب ہی نہیں جاتے۔ جو لوگ ان صفتوں کے حامل ہوتے ہیں اور تقوی کے اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں 2 نعمتیں عطا فرماتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دیتے ہیں، اور دوسرے کہ انہیں ایسی جنت عطا فرماتے ہیں جس میں نہریں جاری ہوں گی اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی شان دیکھو کہ وہ اپنے بندوں کو کتنا اچھا بدلہ عطا فرماتا ہے، کیا ہی خوب بدلہ ہے عمل کرنے والوں کا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو متقی بنا دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے، اور متعلقین کے گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر ثواب پائیں۔